اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی تک کے آپ کے جرنلزم کے کریئر میں سب سے زیادہ دلچسپ واقعہ جو پیش آیا وہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ کون سا ہوگا؟ دیکھیں جرنلزم میں بہت سارے واقعات ہیں. پورا آپ دیکھیں جرنلزم پورا لرننگ پروسیس ہے, اور اس میں اور آپ لوگ تو واقعی بہت سیکھ کے آئے. ڈیلی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے واقعات. اگر ہم خبروں کی بات کریں تو بے تحاشا ایسی خبریں ہیں کہ ان کو گننے بیٹھ جائیں اور ڈیٹیل میں بات کرنے بیٹھیں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے. ہاں کچھ ایسے واقعات چھوٹے چھوٹے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. مثلاً ایک دفعہ ادھر اواری ہوٹل میں ایک روٹری کلب کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر ایک اینٹی نارکوٹکس فورس, یہ اب اینٹی نارکوٹکس اس وقت ہوتا تھا پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورڈ, اچھا. اس کے ایک ڈائریکٹر تھے لاہور کے. انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, یہ تمام جو ہے نا ججز یہ وہ ڈرگ مافیا کے پے رول پر ہیں. جب انہوں نے ایسی بات کی تو ہم 4 جرنلسٹ وہاں پہ ڈیوٹی پر تھے. یہ ارلی 90s کی بات ہے. تو ہم چاروں بڑے پریشان ہو گئے. اس میں میرے فارمر جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ارشد انصاری وہ بھی تھے, ایک ہمارے کولیگ اسد منیر بھٹی فوت ہو گئے ہیں مسوا سے, وہ بھی تھے, اور ایک اور ہمارے دوست فیصل درانی وہ اس کو خبریں میں ہوا کرتے تھے. اب ہم لوگ پریشان تھے کہ ہم کیسے اس خبر کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کریں. بالکل. بہرحال طے پایا جی کہ ہم اپنے اپنے آفس میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے انہیں کہیں گے اکارڈنگ ٹو پالیسی آپ ٹریٹ کر لیں. ہاں بالکل. رپورٹر کا کام ہے رپورٹ کرنا اور ادارے کا کام ہے پالیسی کے مطابق. وہ جنگ میں اور پاکستان میں خبر چھپ گئی جی عدلیہ کے حکام ڈرگ مافیا کے پے رول پہ ڈائریکٹر پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورڈ اس کی طرف سے. مساوات نے 8 کالم کی لیڈ چھاپ دی کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز ڈرگ مافیا کے پے رول پر ہیں. سوری, یہ اتنی خوفناک بات تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا اور ہم چاروں کو سپریم کورٹ نے بلا لیا وہاں پہ, اور فل بنچ تھا. اس میں آپ نے کبھی اتفاق ہوا آپ دیکھیں جب فل بنچ سپریم کورٹ کا لگتا ہے نا تو ایک دیوار سے دوسری دیوار تک وہ سینئر ججز کی پوری ایک نا وہ ہاں 9 جج بیٹھے ہوتے ہیں. تو جسٹس شفیع الرحمان تھے. ویسے بہت پریشر ہوگا آپ کو. ایگزیکٹلی, ہم بالکل نئے نئے جرنلزم تھے. لیکن وہ جسٹس شفیع الرحمان بڑے ایک شفیق انسان تھے اور جج بھی بہت اچھے تھے. انہوں نے بڑے مشفقانہ انداز میں ہم تینوں رپورٹروں کو چاروں کو ڈیل کیا. لیکن مساوات کی مینجمنٹ اور اس ڈی آئی جی کو سزا دے دی انہوں نے. یہ واقعی انٹرسٹنگ واقعہ تھا. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. اچھا تو سر کوئی کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آیا آپ کے ساتھ جس میں آپ ذرا ڈر گئے ہو یا بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہو؟ اچھا میں ایک چیز, یہ آپ نے بڑی اچھی بات, کویسچن آپ کا بڑا ویلڈ ہے. یہ ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار آتا ہے جو فلان جگہ سے جرنلسٹ اٹھا لیا گیا, فلان جگہ پہ کسی جرنلسٹ کو مار پڑ گئی. اب مجھے تقریباً 31-32 سال ہو گئے اس پروفیشن میں, کبھی ایسا نہیں ہوا. میں نے کرائم رپورٹنگ کی, وار رپورٹنگ کی, ٹیررزم رپورٹنگ کی, سیکٹیرینزم کی. اچھا, اس کے باوجود بہت ہی سینسٹیو بیٹس تھیں. اگر میں اپنے پورے ٹینیور میں سب سے جو خوفناک رپورٹنگ کے دور تھے نا وہ 2 ہیں. ایک تھا جو سیکٹیرین رپورٹنگ جو پاکستان میں ایک فیز آیا تھا وہ بہت خطرناک تھا. اس کے بعد جو ٹیررزم کا ایک وہ دور آیا, کیونکہ جب ہم سیکٹیرین کو ڈیل کر رہے تھے اس وقت آپ کو پتا اخبارات تھے, الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں. ہم گنے چنے 10-12 رپورٹر تھے لاہور کے کرائم رپورٹر. تو بڑے منظم اور وہ بڑے ایکوپڈ لوگ تھے. ان کے پاس ویپن ایسے ایسے تھے جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس نہیں تھے, اور اس میں اتنا خطرہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے ہمارا ایک کولیگ تھا پاکستان اخبار میں, وہ کسی اور سیکٹ سے تعلق رکھتا تھا تو دوسرے سیکٹ کے بندے کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی. جب وہ آفس سے نکلا رات کو تو اس کی ٹانگ میں گولی مار کے وہ لوگ. یہ ایسا خطرناک دور تھا. اس وقت اس دور کے دوران تھوڑا خوف فیل ہوا تھا کہ یہ ایک خوفناک دور ہے. دوسرا اس کے بعد جب یہ ٹیررزم کا ایک آئی ہے ویو, اس میں جب یہ 15 یہ سی سی پی آفس وہاں پہ جب اٹیک ہوا تو میرا دفتر سامنے تھا نوائے وقت کا, تو اس میں ہمارا دفتر بھی پورا تباہ ہو گیا تھا اس بم دھماکے میں. تو ادھر یہ ایک ہے ٹریننگ سکول پولیس کا چونگ میں, ادھر مناوا میں, وہاں پہ ٹریننگ سکول پہ ٹیررزم کا ایک اٹیک ہوا.
تو ہم کرائم رپورٹر اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ گئے. تو اس طرح نا ایک یہاں پہ اسکول ہے, اسکول کے بالکل اپوزٹ دکانیں بنی ہوئی تھی, جیسے یہ کرٹن لگا ہے اس طرح وہاں پہ شٹر تھا دکان کا. اچھا. تو ہم 3 کرائم رپورٹر وہاں پہ کھڑے نا گفتگو کر رہے تھے آپس میں. تو سامنے اسکول تھا, اس کے اندر فائرنگ ہو رہی تھی, تو وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کا چل رہا تھا. وہ اتنے میں ایک پولیس والا آیا تو ہمیں کہتا ہے جی آپ یہاں پہ سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا. آپ بالکل ان کی رینج میں ہیں ٹیررسٹ کی. اچھا. آپ اندازہ کریں جیسے پلک جھپکنے کی بات ہوتی ہے, ہم ایسے ہوئے ہیں تو جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہاں پہ آ کے گولی لگی. سر اللہ بھلا کرے اس پولیس اور والے کا. وہ فرشتہ بن کے آیا تھا ہمارے لیے. بالکل. تو اس قسم کے بھی واقعات ہیں لائف میں. کبھی ڈر کے یہ نہیں سوچا کہ میں جرنلزم کو خیر آباد کہہ دوں, بھائی کوئی اور بزنس کر لیتے ہیں اپنے. اچھا, پہلے ڈر نہیں لگتا تھا, پہلے کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, بچے نہیں تھے, تو بے خوف تھے. اور کیونکہ کرائم رپورٹنگ میں نا آپ ساری زندگی لاشیں دیکھتے ہیں, اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, تو کبھی بندہ نہیں گھبراتا. لیکن جب میری شادی ہوئی, میرے اپنے بچے ہوئے نا, اس کے بعد کم از کم بچے کی تکلیف یا ڈیڈ باڈی وہ نہیں مجھ سے دیکھی جاتی. بالکل سر. اچھا سر, آپ نے کرائم رپورٹنگ ہی کو کیوں پریفر کیا؟ آپ کوئی ہلکی پھلکی سی بھی بیٹ لے سکتے تھے, یا لوگ تو مطلب چاہتے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل بیٹ ان کے پاس ہو تو جی اچھی بات ہے, موجیں بھی لگ جاتی ہیں. آپ نے وہ کہتے ہیں نا جان جوکھم میں ڈالنے والا کام یہی کیوں کیا سر؟ اچھا, یہ میں نے پریفر نہیں کیا تھا. اچھا. جب میں نے جوائن کیا ہے تو مجھے جو پہلی اسائنمنٹ میرے چیف رپورٹر نے دی تھی وہ کرائم کی تھی. جب پہلی اسائنمنٹ کرائم کی کرائی تو اس وقت کرائم رپورٹر کا ٹھپا لگ گیا. پوری لائف میں حالانکہ سارے جتنے ہماری بیٹس ہیں, سارے ڈپارٹمنٹس کو پولیٹیکل سارا کچھ کیا ہے, لیکن کرائم رپورٹنگ کا ایک ایسا وہ ٹھپا لگا کہ وہ آج تک نہیں اترا. اچھا سر, ویسے آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ کرائم رپورٹر رہے ہیں. ایک بندے کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے نا, اسی لیے. اچھا سر, کرائم رپورٹرز کو تو دھمکیاں بھی ملتی ہیں, تو مطلب ابھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کی سٹوری بریک کرنا چاہ رہے ہو اور انہوں نے آپ کو دھمکایا ہو کہ باز آ جاؤ اعظم, اگر تم نے یہ کیا تو ہم ایسا کر دیں گے, اور آپ ڈر گئے ہو اور آپ نے اس کو روک لیا ہو؟ اچھا, یہ جو دھمکیوں والی بات ہے نا, دیکھیں کرائم رپورٹر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. مثلا ایک سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں جس طرح پولیس ہے یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. دوسرا کرمنل ہے. تیسرا جو کمپلیننٹ ہے یا مدعی ہے. ٹھیک ہے. اوبیسلی جو خبر ہے وہ یا ہٹ کرے گی ملزم کو یا ہٹ کرے گی سیکورٹی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کو, کیونکہ اگر اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی اوبیسلی آپ اپنی خبر میں اس کو کرٹیسائز کریں گے. لیکن مجھے لائف میں آج تک نہ کسی کرمنل کی طرف سے تو نہ کسی ادارے کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں آئی. ارے واہ, ماشاء اللہ. ہاں, کچھ ایسے واقعات ضرور ہیں کہ جو اس کو آپ کرمنل نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ سوشل کرائم کے زمرے میں آتا ہے. مثلا ایک صاحب تھے, ان کے ایک خاتون آئی ہمارے پاس آفس, انہوں نے ریکارڈ دیا خاصا. ان صاحب نے کوئی 8-10 شادیاں کی تھی, اور ایک شادی کرنی, خاتون کو دھوکہ دینا, دوسری کو وہ اس کا جو اس کے پاس بیچاری کے پاس کو تھوڑا بہت جمع پونجی ہونی وہ اڑا کے لے جانا. اس قسم کا وہ دھوکے باز تھا. تو وہ ریکارڈ کے ساتھ خاتون آئی کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, تو ان خواتین کے ساتھ بھی اس نے کیا. تو میں نے وہ خبر دے دی. تو ان صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ اس پہ ڈیفینسیو ہوتے, وہ اوفینسیو ہو گئے. انہوں نے میرے اوپر چڑھائی, جی آپ نے غلط کیا ہے, کیوں خبر دیا ہے, شادی کرنا کون سا جرم ہے, سو اینڈ سو. ہاں, شادی کرنا جرم نہیں ہے, لیکن 10 وہ کورٹ میں چلے گئے میرے خلاف. جب وہ کورٹ میں چلے گئے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے میرے لیے ایک مجبوری بنی, اور اس میں ہم کرائم رپورٹر سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. جب انہوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو مجھے میرے ایک کولیگ نے بتایا کہ یہ صاحب ماضی میں کسی قتل کے مقدمے میں ملوث رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف شادیاں کرنے کا حد تک مجرم ہے. تو وہ صاحب کی شاید کم بختی آئی تھی, ہم نے وہ کیس کھلوا دیا ان کا. وہ قتل والا جو فائل بند ہو چکی تھی, وہ شادیاں تو بھول گئے, بعد میں قتل کا کیس بھگتتے رہے. اس کو لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ کام کر رہا ہے. باقی دھمکیوں والی بات, اگر آپ کی خبر ٹھیک ہو نا تو کوئی دھمکیاں نہیں دیتا. سر شاید پھر آپ وہ لفظوں کا چناؤ اور ہر چیز بڑا دیکھ بھال کے کرتے ہوں گے. جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ اپنی قلم اور اپنی زبان اس کی حرمت قائم رکھے, اس پہ کمپرومائز نہ کریں, پھر آپ کو کبھی پرابلم نہیں آتی. اچھا سر, زیادہ انجوائے آپ نے پرنٹ میڈیا کو کیا الیکٹرانک میڈیا کو کام کرتے ہوئے؟ پرنٹ میڈیا کو.
प्रिंट मीडिया को उसकी मैंने सर बहुत वजह? एंजॉय किया, क्योंकि प्रिंट मीडिया की बहुत इज़्ज़त थी। मैंने जंग और नवाए वक्त के साथ खासी देर काम किया, और नवाए वक्त के साथ जो मेरा एक पीरियड है कोई 8-10 साल का, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ना मैंने किसी न्यूज़पेपर की देखी अच्छा और ना मैंने वैसा रिस्पांस किसी का देखा। अच्छा हर साहब। खबर के ऊपर सीरियस एक्शन होता था, अदारे हों, पॉलिटिशियन हो, उस खबर को इंतहाई सीरियस लिया जाता था। और मेरी बेतहाशा खबरें हैं जिन पे डेली बेसिस पे मैं देखता था अदालतों में 100 मोटे होते थे।